قرب قیامت کی نشانیاں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت اس وقت قائم ہو جائے گی کہ اس سے پہلے ایسے ایسے واقعات رونما ہوں گے، اگر ان سے پہلے یہ واقعات تم دیکھ لو تو پھر سمجھ جاؤ کہ اب قیامت قریب ہے۔ اور قیامت ایک قیامت وہ بھی ہے جو بظاہر بسا اوقات ہمارے دنیاوی معاملات پر ہم پر آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یار مجھ پر تو قیامت ہی نہیں، لیکن یہ قیامت کی ہولناکیاں بڑی عجیب ہے کہ ہر ایک ایمان والا اس وقت یہ چاہتا ہے، جستجو میں نے دیکھی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ قرب قیامت کی علامات اور قیامت اس وقت قائم ہو، کیونکہ ہمیں جو بنیادی اسلام کا عقیدہ ہے وہ یقیناً مجھے اور آپ کو بچپن کے اندر بھی آپ کے اساتذہ نے، مسجد میں جب آپ بھی جایا کرتے ہوں گے تو آپ کے بھی اساتذہ نے آپ کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھائی۔ وہ کیا تھی؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور پھر آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ہے ایمان ہمارا۔ تو بنیاد کیا ہے؟ تین چیزیں ہمارے عقائد کے اندر شامل ہیں اہل ایمان کی۔ اگر اس میں سے کسی ایک چیز پر بھی وہ یقین نہیں رکھتا تو یقیناً اس کا ایمان کمزور ہے۔ یہاں تک کہ محدثین نے تو بڑے ہی سخت کلمات ارشاد فرمائے کہ وہ کفر کے اس میں ہے، وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہے۔ یعنی آقا علیہ توحید، رسالت اور یوم آخرت۔ آقا علیہ السلام سب سے پہلا پیغام صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کیا دی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اور پھر رسالت، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ پیارے پیارے بچے موجود ہیں، ان کے لیے والدین کو چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کا یہ ذہن بنائے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ کے پیارے حبیب آقا علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بعض ترجمہ کرتے رسول تھے، کیا کرتے ہیں؟ بچے ہیں، پتہ ہی کہ نہیں، تھے اور ہے میں بڑا فرق ہے۔ تھے نہیں ہیں اور قیامت تک ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر آخر الزمان سب سے آخری نبی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت کا قائم ہونا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا یقین بتلایا، یہ کوئی تصوراتی ذہن نہیں دیا جا رہا۔ یہ قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی اور اس سے پہلے یہ نشانیاں ہوں گی۔ آقا علیہ السلام نے کہ بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کب قائم ہو؟ فرمایا کہ اذا اتخذ العدو ولا اللہ، جب حکمران سرکاری خزانے کو خالی کرنے والے بن جائے تو سمجھ لو اب قیامت قریب ہے۔ جب حکمران سرکاری خزانے کو اپنا مال سمجھنے لگے، صرف حکمران ہی نہیں، آج میں اور آپ بھی جس پوسٹوں پر موجود ہیں وہاں خزانہ ہمارے ہاتھ لگتا ہے، اگر ہم اس کے اہل نہیں ہیں تو وہ ہمارا خزانہ نہیں ہے۔ حکمرانوں پر تو آج ہم سب کی انگلیاں اٹھتی ہیں، لیکن کبھی اپنے پر بھی انگلیاں اٹھا لیا کریں کہ میں اور آپ جس منصب پر موجود ہیں تو دیکھیں وہاں کوئی خرد برد کا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب حکمران سرکاری خزانے کو اپنی ملکیت سمجھنا شروع کر دیں تو اب سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَ
اور جب لوگ امانتوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیتے. آج امانت کسی کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ پوچھتا ہے کون سی امانت، کس وقت رکھوائی تھی، کیسی امانت تھی. لوگ امانتیں ہڑپ کر گئے، امانتیں ہڑپ کر گئے. فرمایا کہ اب سوچ لو، والامانۃ مغنما، جب امانت لوگ ہڑپ کرنا شروع کر دیں، امانتوں میں خیانت شروع ہو جائے تو اب سمجھ لو قیامت قریب ہے. پھر فرمایا والزکاۃ مغرما، اور جب لوگ زکات دینا چھوڑ دیں. آج بہت سے لوگ ہیں جن پر زکات فرض ہے، زکات ان پر واجب ہے، لیکن وہ کچھ رقم جو ہے نکال کر دے دیتے ہیں، حساب کتاب نہیں کرتے. تو زکات دینا جب چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت قریب ہے. فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور جب علماء جو اس منصب پر بیٹھنے والے ہیں وہ بادشاہوں کے محلات کے تخنشی ہو جائیں تو پھر سمجھ لو قیامت قریب ہے. اللہ اکبر. وَأَقَاهُ الرَّجُلُ زَوْجَتُهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، اللہ اکبر. جب لوگ بیویوں کا تھم بھرنے لگے اور وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماؤں کے نافرمان ہو جائیں. ماں اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے، ماں اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہے، بیٹے کی شادی کرتی ہے بہو لے کر آتی ہے، بیٹے کی شادی کرتی ہے بہو لے کر آتی ہے، بیٹی کی شادی کر دیتی ہے، اسے رخصت کر دیتی ہے. تو بیٹی کو سب سے زیادہ اس کا شوہر عزیز ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ماں سے زیادہ حقوق ہے، لیکن نافرمان نہیں. گھر میں بیٹی بہو موجود ہے، اب بیٹا جو ہے ماں سے زیادہ بیوی کا فرمانبردار ہے. یاد رکھیے یہ حقوق سیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال 1500 سال پہلے 1500 سال پہلے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. اور آج دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی پردہ اٹھایا اور سامنے موجود ہے. آج کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ بیویوں کے فرمانبردار ہیں، اب تو بیویوں کے بھی فرمانبردار نہیں رہے. اب تو بہت بات آگے نکل گئی ہے. بیویاں ہونے کے باوجود بھی لعنت کے اندر گرفتار ہیں. بچے موجود ہیں، اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لعنت کے اندر گرفتار ہیں، لعنتوں کے اندر گرفتار ہیں، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں. جس معاشرے کے اندر بدکاری عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی، تو پھر اب سمجھ لو قیامت قریب ہے. اب سمجھ لو قیامت قریب ہے. پھر آسمان پھٹنے والا ہے. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا. اللہ اکبر. پوری یہ سورہ نبأ کے اندر یہ ساری آیات موجود ہے. آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والی اس لاریب کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا. لیکن اس کتاب مقدس لاریب سے بھی ہمارا کیا تعلق ہے جو ہمیں پتا ہو؟ ہمیں تو سیدھا تلاوت نہیں کرنی آتی ہے، ہمیں ترجمہ تفسیر میں کیا کون بتائے؟ تو بہرحال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب یہ معاملات، یہ نشانیاں آ جائیں تو اب سمجھ لو قیامت قریب ہے. پھر فرمایا وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، لوگ دوستوں کو گلے لگائیں گے، لوگ دوستوں کو گلے لگائیں گے اور باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، باپوں کو دھکے دیں گے. دیکھا اس معاشرے کے اندر یہ 1400 سال 1500 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کچھ بھی ہو رہا ہے. دوستوں کو گلے لگائیں گے اور باپ کو دھکے دیں گے. کیا ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر؟ یوکے اور یورپ کے اندر بچہ 17 سال کا ہوتا ہے، 18 سال کا، ابھی میرے رائٹ شروع ہو چکے. لیکن ٹھیک ہے، لیکن بچے کو شروع سے ادب، تربیت سکھلائیں، تعلیم سے زیادہ تربیت سکھلائیں. بچہ بہت تعلیم یافتہ ہے، بہت ڈگریاں لے لی اس نے، لیکن بچے کے گھر میں باپ وقت نہیں دے گا تو بچہ نافرمان ہوگا. یاد رکھیے آج گھروں میں اکثر مائیں جو مجھ سے رابطے میں رہتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ باپ کے پاس وقت ہی نہیں. کیا کرے باپ بھی؟ وہ کہتا ہے میں صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہوں، شام کو آتا ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. وقت کو نکالیں، اس قیمتی سرمایے کو محفوظ کریں. جس سرمایے کو آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں اس سرمایے کو بہت بنایا. دیکھ لیں ہمارے آباء و اجداد بزرگ سے پوچھیں
اس ملک میں آنے کے بعد کیا کھویا کیا پایا؟ جمع تفریق کریں، کمایا بہت، جو کمایا وہ حال نہیں، جو اصل چیز تھی وہ اولادیں برباد ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ادنا صدیقہ واقصى اباہ، فرمایا کہ لوگ دوستوں کو، بچے گلے، دیکھیں نا کیا ہوتا ہے، بچے دوستوں کو گلے لگاتے ہیں، ماں باپ کو دھکے دے دیتے ہیں، ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوتی، دوست آ جاتے ہیں ماں باپ کو ایک سائڈ پہ، بچے اپنی گپ شپ کر رہے ہیں، ماں باپ کی ادب و تمیز بھی نہیں۔ بہرحال یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی علامات بتائی، فرمایا وسادہ قبیلۃ فاسفہم قاصفہم، اللہ، کہ قبیلے کے سردار جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ انتہائی نافرمان لوگ ہوں گے۔ آج ہمارے خاندانوں کے سردار، خاندان کو تقسیم کر دیے، پہلے سردار یہ ہوتے تھے جو لوگوں کو جوڑتے تھے، آج کہتے ہیں یہ ہمارے قبیلے کا ہے، یہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہے۔ پہلے کہتے تھے یہ ایک مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، یہ بھی ہمارا بھائی ہے، یہ بھی ہمارا بھائی ہے، یہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ ہر ایک کے جنازے میں جایا کرتے تھے، ہر ایک کی غمی خوشی میں شریک ہوا کرتے تھے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَكَانَ الرَّئِيسَ الْقَوْمُ أَرْسَلَهُ، اور نکمے لوگ بڑے بڑے منصب پر پہنچ جائیں گے اور وہ انتہائی ذلیل قسم کے لوگ ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ایسے منصب پر لوگ پہنچ چکے ہیں جو اس کے اہل ہی نہیں ہیں، جاہل لوگ ہیں، ایسے ایسے منصب پر، اور انتہائی ذلیل ہیں، اور فرمایا لوگ ان کی عزت کریں گے صرف اس وجہ سے، ان کے عہدے اور منصب کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ 1500 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قریب ہے، اگر تم دیکھ لو یہ نشانیاں سامنے آ جائیں۔ تو آج کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ ہے نہیں ہے یہ چیز، بالکل عام ہے۔ فرمایا وَأُكْرَمُ الرَّجُلُ مَخَافَاتِ شَرِّهِ، اللہ اکبر، فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں گے صرف اور صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ دل میں بغض ہوگا، دل میں نفرت ہوگی، لیکن بظاہر سلام ہوگا۔ منافقت، آج منافقت ٹو فیس بہت زیادہ ہے، دل میں بظاہر منہ میں مٹھاس ہے لیکن دل میں منافقت ہے۔ فرمایا جب یہ دیکھ لو معاشرے کے اندر کہ لوگ منافقت کرتے ہیں، دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، تو اب سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ الْمَسَاجِدِ، جب مسجدیں فتنوں کا مرکز بن جائیں گی، لڑائی جھگڑے مسجدوں میں ہوں گے، جب مسجدوں کے اندر فرقہ واریت کی بات کی جائے گی، اس منبر و محراب سے نفرتیں پھیلائی جائیں گی۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ایک مولوی دوسرے مولوی کے پیچھے، مسجدوں کے اندر آج کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے، نفرتوں کی بات کی جا رہی ہے، بدبودار بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ الْمَسَاجِدِ، جب دیکھ لو کہ مساجد جو ہے فتنوں کا مرکز بن جائیں اور وہاں سے آوازیں اٹھنے لگیں، وہاں لڑائی جھگڑے ہونے لگیں، وہاں پر فرقہ واریت کا مرکز بن جائے۔ آج مسجدیں کیا ہیں؟ یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، اور بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم یہ نشانیاں دیکھ لو، اب تم سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ جب قیامت قریب کہ تم یہ نشانیاں دیکھ لو، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اب اپنے ایمانوں کی حفاظت کے لیے، اپنی اولادوں کی حفاظت کے لیے اب تم نے اس کی کوشش کرنی ہے۔ اب بچوں کا ایمان کہاں محفوظ ہوگا؟ میرا ایمان کہاں محفوظ ہوگا؟ آپ کا ایمان کہاں محفوظ ہوگا؟ یہ جو علامات بتائی جب ماں باپ بچوں، اور پھر فرمایا کہ جب لوگ بکریاں چرانے والے، دیہات سے پہاڑوں سے آنے والے لوگ بنگلے بنانا شروع کر دیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنانا شروع کر دیں گے، بڑی بڑی کوٹھیوں کے مقابلے ہوں گے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ اس کی کوٹھی ہے۔ آج کیا کیا UK یورپ میں رہنے والوں نے؟ ادھر کمایا، ادھر اپنی زندگی اجیرن کی، ادھر جا کر جو ہے کوٹھیاں بنائی اور کوٹھیوں میں گدھے باندھے۔ کئی ایسے واقعات میرے سامنے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ فرمایا کہ قیامت قریب ہے، جب تم دیکھ لو کوٹھیاں بنائی، کون رہتا ہے اس میں؟ ویسے قسمت بھی ہے ان لوگوں کی، بنائی کس نے، رہنے والا کون ہے؟ لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے، قیامت کی علامات سامنے موجود ہیں، قیامت کی علامات سامنے موجود ہیں، اب میں نے اور آپ نے اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما، استغفار کرنا ہے کثرت سے، مسجدوں میں نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ دیکھ لیں
جائیں اس مسجد کے اندر جہاں سے محبت ملتی ہے. جو اس ایسی مسجد ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ضرار بھی کہا ہے. ایسی جگہ پہ آگ لگا دی. کیوں؟ کہ وہاں سے نفرت پھیل رہی تھی. منافقین نے مسجد ضرار بنائی. تو آج مسجدیں محبتوں کا مرکز ہے. مسجدیں کس کی مرکز ہے؟ محبتوں کا. یہاں سے ممبر و محراب سے آپ کو پیغام ملے جوڑنے کا، محبتوں کا، اور اگر اس کے برعکس پیغام ملے تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ پیغام محبت نہیں ہے، پیغام نفرت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کے ساتھ ساتھ کامل اتباع کی بھی توفیق نصیب فرمائے.